زبیر نے، عبد الرحمن بن ابی بکر نے اور حسین بن علی نے، اور یہ مدینہ سے مکہ منتقل ہو گئے اور اس کی بیعت سے انکار کر دیا۔ حضرت حسن نے اپنے موت کے وقت حضرت حسین سے کہا، میرے بھائی اس دفعہ جو مجھے کئی دفعہ زہر دیا گیا ہے، لیکن جو زہر اس دفعہ ہے اس نے میرا کلیجہ کاٹ دیا۔ آپ کو خون کے پخانے آ رہے تھے بار بار اور آپ تڑپ رہے تھے مچھلی کی طرح جو پانی کے بغیر تڑپتی۔ پھر کہنے لگے میرے بھائی میں نے خوب دیکھ لیا ہے، اللہ نے ہمارے گھر میں نبوت رکھی ہے، ہمیں حکومت نہیں ملے گی، ہمیں نبوت کا شرف ہی رہے گا، حکومت نہیں ملے گی ہمیں۔ کوفی تمہیں دھوکہ دیں گے، ان کے دھوکے میں نہ آنا۔ انہوں نے تیرے باپ کو دھوکہ دیا، انہوں نے مجھے دھوکہ دیا، یہ تجھے بھی تیرے ساتھ غداری کریں گے اور تیری موت تک یہ غداری کا انجام ہوگا۔ حضرت حسین کہنے لگے کس نے زہر دیا ہے؟ فرمایا کیا کرو گے؟ قتل کرو گے؟ کہنے لگے ہاں قتل کروں گا۔ کہا جس نے مجھے زہر دیا ہے اگر تو میرا گمان سچا ہے تو پھر میں آخرت میں خود ہی نبڑ لوں گا، اگر میرا گمان غلط ہے تو ایک بے گناہ قتل ہو جائے گا، نہیں میں نہیں بتاتا۔ تو اسی زہر میں تڑپ کے 46 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہو گیا، بالکل عین جوانی میں۔ تو جب یزید کی بہت زیادہ نافرمانیاں بڑھیں اور لوگوں میں شکایت پیدا ہوئی تو پھر آپ اپنے قافلے کو لے کر نکلے۔ کوفہ والوں کے بہت سے خطوط تھے، عبداللہ بن عباس نے روکا، عبداللہ بن عمر نے روکا، نہ جاؤ یہ غداری کریں گے۔ عبداللہ بن عباس کہنے لگے انہیں کہو تم ادھر آؤ، یہاں میرے پاس آؤ، میں یہاں سے لشکر بنا کے یزید کے خلاف کروں گا، قدم اٹھاؤں گا۔ جب تک وہ یہاں نہیں آتے آپ نہ جانا، وہ ایک قدم پہ پھر جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا میرے بھائی میں نے خواب دیکھا ہے، اس میں مجھے جانا ہی ہے، اور شہادت ان کو پکار رہی تھی۔ تو نعمان بن بشیر تھے کوفہ کے گورنر، جب یزید کو پتہ چلا کہ امام حسین نکل پڑے ہیں تو اس نے ان کو ہٹا کر عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنا دیا۔ زیاد حضرت علی کا پرجوش ساتھی تھا، اور جنگ صفین میں، جنگ جمل میں حضرت علی کی جانب سے اس نے بہادری کے جوہر دکھائے۔ تو اس کے والد کا پتہ نہیں تھا کہ اس کا باپ کون ہے، طائف میں اس کی ماں تھی۔ تو اس زمانے میں جو ایسے تعلقات ہوتے تھے تو تلواروں سے ذبح کیا جا رہا ہو اور اس کے چہرے پر استقامت کے سوا کچھ نہ ہو۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ تو آپ نے رائٹ سائڈ پہ زہیر بن قین کو کھڑا کیا اور لیفٹ پر حبیب بن مظاہر کو، درمیان میں عباس بن علی کو جو آپ کے بھائی ہیں۔ حضرت علی کے 6 بیٹے شہید، امام حسین
چھٹے ہیں، 5 بھائی آپ کے دوسری ماؤں سے تھے جو حضرت نے شادیاں کیں، حضرت نے 8 شادیاں کی تھیں یہ کے بعد دیکھے، تو 5 وہ اور چھٹے حسین، اور علی کی ساری اولاد اہل بیت ہے۔ تو عباس کو آپ نے جھنڈا دیا درمیان میں اور خود بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہا انت ثقتی و رجائی۔ ہائے کیا حال ہوا ہوگا فرشتوں کا اس وقت جب آپ کہہ رہے تھے انت ثقتی و رجائی، اللہ تجھ پر ہی میرا بھروسہ ہے اور تجھ پر میری امیدیں ہیں، اور اللہ امتحان کے لیے ڈال چکا تھا۔ چھری چلی اسماعیل کی گردن پر، اللہ نے ہٹا دی۔ چھری چلنے لگی حضرت عبداللہ کی گردن پر، میرے نبی کا والد، اللہ نے ہٹا دی۔ جب حسین کی باری آئی تو چلا تھا۔ اب تصور کرو کہ اوپر سورج، پانی بند تھا، خبیثوں نے پانی بند کر دیا، بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں پیاس کی وجہ سے، اور ان کے دل نرم نہیں ہو رہے۔ پھر آپ نے حضرت عباس بن علی کے ساتھ ایک دستہ بھیجا جنہوں نے لڑ بھڑ کے کوئی 30 کے 32 مشکیزیں پانی کے بھر کے لے کر آئے، لیکن وہ کتنی دیر چلنا تھا، پیاس سے زبانیں بچوں کی بھی نکلی ہوئی ہیں، اور حسینی لشکر پیاسا لڑ رہا ہے، اوپر دھوپ کی، سورج کی آگ ہے، نیچے ریت کی آگ ہے، ادھر تلواروں کی جھنکار ہے اور تیروں کی سنسناہٹ ہے اور نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ ہے، اور ایک مسکراتا چہرہ ہے جو کہہ رہا ہے الموت احلی عندنا من العسل، پاگلو موت تو مجھے شہد سے زیادہ محبوب، تم موت سے ڈراتے ہو۔ تو یہ لڑائی کیا لڑائی تھی، 72 آدمی 5000 سے کیسے لڑ سکتے تھے، جان ہی دینی تھی۔ تو انہوں نے پہلے ان کے گھوڑوں کو بیکار کر دیا، گھوڑوں کو، شمر نے کہا ان کے گھوڑوں کو مارو، پہلے گھوڑوں کو مارا تو سارے پیدل ہو گئے، پیدل ہو گئے تو پھر گردنیں کٹنے لگی۔ حر بن یزید نے جب دیکھا کہ یہ تو واقعی لڑنے لگے ہیں تو اس نے عمر بن سعد سے پوچھا تم واقعی لڑو گے؟ کہنے لگا ہاں۔ کہنے لگا اچھا میں گھوڑے کو پانی پلا کے آتا ہوں جنگ شروع ہونے سے پہلے، اور گھوڑے کی لگام اٹھائی پانی پلانے کے بہانے، اور آ کر حضرت حسین کے قدموں میں گر گیا کہ مجھے نہیں پتا تھا یہ بدبخت آپ کی جان لے لیں گے، میں معافی چاہتا ہوں، میں اپنی جان کا نذرانہ آپ کے قدموں میں پیش کروں گا۔ ان کا بیٹا بھی ساتھ آ گیا، باپ بیٹا دونوں شہید ہوئے، اور وہ حضرت امام حسین کے ساتھ مل کر کے جب سارے شہید ہو گئے تو پیچھے اہل بیت رہ گئے۔ تو پھر علی اکبر آپ کے بیٹے نے کہا ابا جان میں آپ کو مرتے دیکھ نہیں سکتا، میں چاہتا ہوں میں آپ سے پہلے مر جاؤں، میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا مرتا ہوا۔ تو انہوں نے اجازت دی، تو شیر کی طرح انہوں نے حملہ کیا، چاروں طرف نرغے میں آئے اور ذبح ہو گئے۔ تو پھر ان کے بیٹے ابو بکر بن حسین وہ شہید ہوئے، پھر قاسم بن حسن حسینی قافلے میں سب سے خوبصورت جوان تھے، پھر وہ آگے بڑھے، حضرت حسن کے 4 بیٹے شہید ہوئے۔ تو جب ان پر تلوار پڑی تو انہوں نے کہا یا عمّا، آئے چچا۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی تنہم داغ داغ شد، سارا بدن خون و خون تھا۔ آپ نے آگے بڑھ کے قاتل پر وار کیا، اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا، پھر ان کے سرانے کھڑے ہو کر ایک عجب بات کہی کہ میرے بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس، یہ کیا جواب دیں گے اللہ کے نبی کو قیامت کے دن کہ انہوں نے ان کی اولاد کو ہی ذبح کر دی۔ تو ان کی لاش کو اٹھایا اور پیچھے جا کے رکھ دیا،
اس طرح ایک ایک کر کے مسلم بن عقیل کے عبد الرحمن عبداللہ شہید ہوئے، حضرت عبداللہ بن جعفر کے عون اور محمد شہید ہوئے، حضرت حسن کے ابو بکر عبداللہ اور قاسم شہید ہوئے، عثمان شہید ہوئے، آپ کے اپنے بیٹے حضرت علی کے عبداللہ، محمد، عثمان، جعفر، عباس، حسین 6 شہید ہوئے۔ اور پھر جب آخر میں آپ رہ گئے تو آپ نے اپنے چھوٹے بیٹے عبداللہ کو بلایا۔ آپ زخمی ہو چکے تھے، بہت پہلے قتل کیے جا سکتے تھے لیکن ہر کوئی ڈائریکٹ وار کرنے سے ڈر رہا تھا، تو آپ نے عبداللہ کو بلایا۔ 2 سال ان کی عمر تھی، ان کو لے کے گود میں بٹھایا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ ظالم بچے کو تو معاف کر دیں گے، لیکن ایک ابن الموقد تھا کوفے کا، اس نے تاک کے تیر مارا۔ تیر خطا بھی ہو سکتا تھا لیکن تقدیر کا امتحان ابھی باقی تھا، تو تیر سیدھا اس بچے کے گلے میں آیا۔ جب عبداللہ کی گردن ڈھلکی، اس وقت حضرت حسین اپنے بیٹے کا خون جو ابل رہا تھا وہ ایسے ہاتھوں میں لے لی اور یوں آسمان کی طرف اٹھا۔ کیا حال ہوا ہوگا اس وقت زمین آسمان کی مخلوق، آسمان کے فرشتوں کا۔ اے اللہ، تو مجھ سے راضی ہے تو میں تجھ سے راضی، لیکن ان سے انتقام تو ہی لینا۔ انہوں نے تیرے نبی کی اولاد کو ذبح کر دی۔ بیٹا میں مرغا ذبح ہوتا ہوں بچی سے بول، 2 سال کا بچہ کتنا پیارا ہوتا ہے، اور اس کے یہاں تیر لگے اور وہ آہ بھی نہ کر سکے، اور باپ کی گود میں اس کی گردن ڈھلک جائے۔ سوچو تو صحیح، سے الفاظ لاؤں دکھ کے، درد کے، غم کے، نوحے مرثیے کہاں پہنچتے ہیں غم حسین کو، جس کو میرے نبی نے سینے سے لگایا، کندھے پہ بٹھایا، سر سے لے کر پاؤں تک اس کے پورے بدن کو بوسے دیے۔ وہ تیروں سے چھلنی ہے، نیزوں سے چھلنی ہے۔ تو شمر خبیث نے کہا حملہ کرو، اس کو قتل کرو۔ اب کوئی بڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا تو اس نے گالیاں نکالی، بڑھتے کون ہیں؟ تو زرع بن شریک تمیمی نے پہلا ڈائریکٹ وار کیا نیزے کا سیدھے کندھے پر، تو اب لڑکھڑا گئے، جان تو پہلے نکلی پڑی تھی، تو اب لڑکھڑا کے گرے۔ تو پھر شمر نے خولی بن یزید سے کہا کہ سر کاٹو۔ وہ جب آگے بڑھا تو اس کا ہاتھ کانپنے لگا۔